نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ تو اس دن کیا حال ہوگا اس کا؟ یہ جو دن بڑا مشکل دن ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا کچھ اور حال بیان کیا، وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ۔ اس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا۔ آپ نے دیکھا ہے کبھی کسی کو کوئی اپنے ہاتھوں کو چبا رہا ہو؟ دیکھا ہے کبھی؟ کس وقت ایسا ہوتا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کب ہوتا ہے ایسا؟ جب بہت ہی زیادہ انسان کو غصہ بھی آ رہا ہو اپنے آپ پہ بھی، اور کوئی بہت ہی حسرت ہو، بہت زیادہ غم ہو، تو پھر انسان کیا کرتا ہے؟ اپنے ہاتھوں کو چبانے لگتا ہے۔ اور اسپیشلی ایسی چیز کے اوپر کہ جو انسان کو اب حسرت جس کی ہو گئی ہو، اب مل نہ سکتی ہو وہ چیز، تو اس کے اوپر انسان کو جب ریگریٹ ہوتا ہے نا، خود پہ بہت غصہ آ رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ کوئی کسی نے اپنی بے وقوفی کی وجہ سے اپنے بچے کو مار دیا، مطلب اس کی کوئی ایسی نیگلیجنس ہو گئی تھی کہ کچھ اس سے ایسا کام ہو گیا، بچے کو کہیں بھول گیا یا کچھ ہے، اور اس کے بعد اس کا بچہ مر گیا۔ اب وہ کیا کرتا ہے؟ اب اس کو اتنا یعنی ریگریٹ ہوتا ہے، اتنا افسوس ہوتا ہے، اتنا دکھ ہوتا ہے، اپنے آپ پہ اتنا غصہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں کو پکڑ پکڑ کے ایسے کرتا ہے کہ میں اپنے ہاتھوں کو چبا دوں، کاٹ لوں اپنے آپ کو۔ یہ انسان اس دن ایسے کرے گا۔ کیوں؟ کہ ہائے میں نے تو اپنا ستیہ ناش خود ہی کر دیا۔ اس کی کیفیت بتا رہی ہے کہ اس کو بولا، منہ سے نہیں کوئی بات بتائی، اس کی کیفیت بتا رہی ہے کہ اس کو کتنا زیادہ اندر ریگریٹ ہے، کتنی زیادہ حسرت ہے اس کو کہ یہ میں نے کیا کر دیا۔ ہائے ایک ہی تو زندگی ملی تھی اپنا اٹرنل فیوچر بنانے کی، اس کو سنوارنے کی۔ اے اللہ، میں نے وہ ایک چانس ملا تھا، میں نے وہ گنوا دیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ کہے گا یقول، وہ کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں رسول کے ساتھ راستہ بنا لیتا، ہے کاش میں وہ کرتا جو رسول نے کیا، کاش میں ان کے راستے پر چلتا، کاش میں ان کی بتائی ہوئی بات کو مانتا۔ یہ وہ کہہ رہا ہے کہ اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں، اب اتنا غم ہے، دانتوں سے ہاتھوں کو کاٹ رہا ہے۔ دیکھو یہ جس نے اپنے آپ پہ ظلم کیا نا، جس نے اپنے آپ کو زندگی میں نہیں باندھ کے رکھا، آج دیکھو وہ کس مقام پہ پہنچ گیا۔ در المنصور میں ہے کہ وہ اتنا کاٹے گا حتیٰ کہ اپنی ہڈیاں تک توڑ ڈالے گا، اتنا اس کو غم ہوگا۔ وہی والی بات ہے نا، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، ہائے کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ بھیجا ہوتا، کچھ کر لیا ہوتا، کاش میں اطاعت کر لیتا۔ آج تو رسول کا راستہ اختیار کرنا کتنا مشکل لگتا ہے، کتنا بیکورڈ لگتا ہے، نعوذ باللہ کتنا آؤٹ آف ڈیٹ لگتا ہے، مگر کل کو جب وہاں کھڑے ہوگے نا تو پچھتاوا ہوگا، اتنی شرمندگی ہوگی، زندگی کو بدلنے کی چاہت بھی ہوگی دل میں کہ اب میں زندگی کو بدل لوں، تب بھی وہاں یہ چاہنا تمہارے کوئی کام نہیں آئے گا۔ تو کیا پتا چلا؟ اس میں آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ رسول کے راستے پر چلے بغیر، رسول کو فالو کیے بغیر آخرت کی کامیابی ممکن ہے ہی نہیں۔ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تو دعویٰ کرتے ہیں، اطاعت میں نہیں آگے آتے، کہتے ہیں ماننا نہیں ہے، جو انہوں نے کہا ہے اس کو معمولی سمجھتے ہیں، جو حدیث ہے اس کو کوئی ویلیو ہی نہیں دیتے۔ آپ خود ہی بتائیں، آپ اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن جب کوئی حدیث آپ کے سامنے آتی ہے جو آپ کی مرضی کے خلاف ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، یا ان لوگوں پہ لعنت کی، یا ان لوگوں کے بارے میں کہا یہ ہلاک ہو گئے، یا ان لوگوں کے بارے میں کہا کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے، تو آپ کو کوئی فرق پڑتا ہے؟ آپ فوراً کہہ دیتے ہاں حدیث ہی ہے نا، قرآن تو نہیں ہے نا۔ رسول کا راستہ کیا ہے؟ وہ جو ان کا طریقہ ہے، وہ جو ان کے فرمان ہے، جو انہوں نے زندگی گزاری۔ اور ان کی زندگی کیا تھی؟ کیا تھی ان کی زندگی؟ جب حضرت عائشہ سے پوچھا گیا، کیا بتایا تھا انہوں نے؟ کہ وہ چلتا پھرتا قرآن تھے۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ بس کھانا پکا لیا گھر والوں کے لیے، گھروں کو سجا سنوار لیا، نوکریاں کر لیں، جابیں کر لیں اور بس پیسے کما کے بس خوشی خوشی ہاں یہاں پہ ہم بس لگژری لائف گزار کے پھر وہاں پہ بھی پہنچیں گے تو کل کو یہی مل جائے گا، تو ان کو اپنے اس خیال کو ذرا سا ریوائز کر لینا چاہیے اس آیت کو پڑھ کے۔ کیونکہ رسول کا راستہ صرف گھر والوں میں خوش رہنے کا راستہ نہیں ہے، صرف کھانے پکانے اور جابیں کرنے کا راستہ نہیں ہے۔ ان کا راستہ کیا تھا؟ سب سے بڑا تو ان کا مشن ہے، لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، اس کے کلام کی طرف بلانا۔ پھر ان کی زندگی دیکھیں کیسی تھی، ان کا اس بارے میں صبر کیسا تھا، ان کے اخلاقیات کیسے تھے، ان کی بات چیت کیسی تھی، ان کی انا کتنی تھی۔ لیکن یہ بات آج نہیں نا سمجھ آتی، یہ بات پھر جب سمجھ آئے گی تو تب وقت گزر چکا ہوگا۔ اور سورہ احزاب میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم تو سوچتے نا رسول کا راستہ کیا راستہ، بس ٹھیک ہے جو ہم چل رہے ہیں ہمارا ہی راستہ ٹھیک ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے رسول کا راستہ اپنانے کے لیے اپنی مرضی کا راستہ تو چھوڑنا پڑے گا نا، اپنی مرضی کو تو کل کرنا پڑے گا، رسول کے راستے کی مرضی کو اپنانا پڑے گا، ہے نا، رسول کی مرضی کو اپنانا پڑے گا۔ ہم اپنی مرضیاں تو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 66 میں، یوم تقلب وجوہہم فی النار، اس دن ان کے چہرے آگ پہ الٹ پلٹ کیے جائیں گے، جیسے باربیکیو کیا جاتا ہے نا، تو کباب کو آگ پہ رکھ کے پکایا جاتا ہے، تو اسپیشلی چہروں کا ذکر ہے کہ چہرے کو آگ کے اوپر الٹ پلٹ کیا جائے گا۔ یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، وہ اس دن پھر کہیں گے کاش ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے۔ آج تو کہتے ہیں ہم نے نہیں قرآن پڑھنا، اتنے مشکل مشکل کام ہے اس کے اندر تو ہم سے نہیں کیے جاتے، چھوڑو اس کو، کون سا اتنا ضروری ہے۔ یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ اس پہ عمل کیے بغیر بھی وہ رہ رہے ہیں تو ٹھیک ہی رہ رہے ہیں، کون سی ایسی قیامت آ گئی، باقی بھی تو دنیا ساری رہ ہی رہی ہے، ہمیں کیا اتنی مصیبت پڑ گئی کہ اب ہم یہ پڑھیں بھی اور اس کے اوپر چلیں بھی۔ اتنی تکلیف ہوتی ہے جب ایسے کچھ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں، تو یہ دیکھو کہ وہ کہیں گے اس دن حسرت کریں گے، ہائے ہم نے کاش اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ کیسے پتا چلے گا کہ اللہ کی اطاعت کس چیز میں ہے؟ کیسے پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا؟ مانیں گے کس چیز کو؟ کیا ہوا میں ماننے شروع ہو جائیں گے؟ کیا مانیں گے آپ جب آپ قرآن ہی نہیں جانتے؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کے لیے تو ضروری ہے آپ سنیں تو صحیح پہلے کہ اس نے کہا کیا آپ کو، لیکن سننا ہی نہیں چاہتے، کان ہی بند کر لیے سننے سے، اور کہتے ہیں سناؤ ہی نہ ہمیں، کیوں؟ سن لیا تو پھر ہم سے تو ہوتا نہیں ہے، اس لیے سنیں گے ہی نہیں آج سے ہم۔ میں تو انا للہ ہی پڑھ سکتی ہوں اس کے اوپر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ افسوس ہے، حد افسوس ہے ایسے لوگوں پہ۔ اس دن آگ پہ جب چہرے الٹ پلٹ ہوں گے نا، پھر حسرتیں ہوں گی، ہائے کاش ہم نے اطاعت کر لی ہوتی، ہائے کاش ہم نے بات سن لی ہوتی، مان لیا ہوتا، اللہ کے رسول کا راستہ اختیار کر لیا ہوتا، اس راستے کو فالو کر لیا ہوتا۔ دیکھیں آپ جس کے راستے کو فالو کریں گے اسی کے ساتھ ہوں گے قیامت کے دن۔ ہماری خواہشات تو بہت ہیں کہ ہم اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں، لیکن کیا آپ نے ان کا راستہ اپنایا، ان کے راستے کو فالو کیا؟
آج پھر جس کے راستے کو فالو کیا ہے کل اسی کے ساتھ اٹھیں گے، اسی کے ساتھ رہیں گے. پھر آج تو ہم ان کے راستے کو پسند بھی نہیں کرتے، فالو کرنا تو دور کی بات ہے. کہتے ہیں ہم ان کا احترام بہت کرتے ہیں. تو پتہ ہے آپ کو کہ مکہ کے جو کافر تھے نا، ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی. ذاتی طور پہ تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پسند کرتے تھے، صادق اور امین کہتے تھے. دشمنی کس چیز سے تھی ان کو؟ اس راستے سے جس پہ وہ چل رہے تھے. یہ راستہ نہیں ان کو پسند تھا. یہ اللہ کی اطاعت کا راستہ جو تھا نا، یہ نہیں ان کو پسند تھا. اور انسان کیا کہے گا؟ میں تو کہتی ہوں الحمدللہ الحمدللہ. اللہ تیرا کتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں یہ کلام دیا اور ہمیں اس دن کی یہ معلومات ہمیں پہنچا دی. ورنہ ہم تو کہاں بھٹکے پڑے رہتے، ہمیں کہاں پتہ چلتا کہ اس دن کیا ہونے والا ہے کہ ہم اس کی تیاری کر لیں. تو اللہ کی کتنی رحمت ہے نا. الرحمن علم القرآن. تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اپنا نام الرحمن کہہ کے فوراً فرمایا وہ رحمان وہ ہے جس نے قرآن کا علم دیا، قرآن سکھایا، قرآن کی نعمت دے دی. یہ نعمت نہ ہوتی تو میں اور آپ تو لاسٹ ہی ہوتے، پتہ ہی نہ چلتا. ابھی بھی عمل تو ابھی باقی ہے لیکن معلومات تو ہو گئی نا. تو اس دن کیا کہے گا وہ؟ دوسری اس نے کیا بات کہی؟ یا ویلتا، ہائے افسوس ہے مجھ پر، لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا. جب ہاتھوں کو چبائے گا نا تو ایک بات تو یہ کہے گا اے کاش میں رسول کا راستہ اختیار کر لیتا. پھر دوسری اس کی حسرت کتنی بڑی ہوگی، اے کاش میں فلاں کے ساتھ دوستی نہ کرتا. کیوں نہیں دوستی کی یہاں پہ کیسے بات آ گئی؟ اس لیے کہ انسان اپنے دوست کے ہی دین پہ ہوتا ہے. وہ وہی کرتا ہے جو اس کا دوست کرتا ہے. اس کے اوپر دوست کا بہت انفلوئنس ہوتا ہے. انسان دیکھے نا تو اپنی زندگی کے اندر اپنے دوستوں کی کتنی باتیں سنتا ہے، کتنی باتیں مانتا ہے. کئی کام انسان خود نہیں بھی کرنا چاہتا لیکن دوستوں کی خاطر کر لیتا ہے. اسی وجہ سے یہاں پہ وہ حسرت کرے گا ہائے کاش میں فلاں سے دوستی ہی نہ کرتا. ایک تو اس کے اندر اگر ہم اس کانٹیکسٹ میں لیں، اس وقت کے لحاظ سے لیں، تو وہ ایک میں واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. عقبہ بن ابی معیط کا یہ واقعہ، وہ مکہ کے مشرک سرداروں میں سے تھا. اس کی عادت یہ تھی کہ جب کسی سفر سے واپس آتا تھا تو شہر کے معزز لوگوں کی دعوت کرتا تھا اور اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ملا کرتا تھا. اب آپ یہ واقعہ صرف سن لیں کیونکہ آپ سے پورا لکھا نہیں جائے گا، پھر آپ معرف القرآن سے انشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ واقعہ. ایک مرتبہ حسب عادت اس نے معززین شہر کی دعوت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلایا. جب اس نے آپ کے سامنے کھانا رکھا تو آپ نے فرمایا میں تمہارا کھانا اس وقت تک نہیں کھا سکتا جب تک کہ تم یہ گواہی نہ دو کہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک عبادت میں نہیں ہے، یعنی لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ نہ کہہ دو. عقبہ نے یہ کلمہ پڑھ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط کے مطابق کھانا کھا لیا. عقبہ کا ایک گہرا دوست تھا ابی بن خلف، آپ نے نام بھی سنا ہوگا. جب اس کو خبر لگی کہ عقبہ مسلمان ہو گیا تو بہت غصے میں آ گیا، بہت برہم ہوا. عقبہ نے اس کے سامنے بہانے بازی بھی کی کیونکہ اب دوست تھا نا کہ قریش کے معزز مہمان آئے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی میرے گھر آئے ہوئے تھے، اگر وہ بغیر کھانا کھائے میرے گھر سے چلے جاتے. میں نے آپ کو بتایا نا عرب بہت مہمان نواز تھے، تو اگر وہ بغیر کھانا کھائے میرے گھر سے چلے جاتے تو میرے لیے کتنی رسوائی تھی، کتنی بے عزتی تھی. آج کے مسلمان جو ہے نا وہ تو میرے خیال میں شکر کرتے ہیں کہ کوئی ہمارے گھر سے کھانا ہی نہ کھا کے، کھانے کے بعد نہ آ جائے اور نہ کھانا کھا کے جائے. کھانا کسی کو دینا پڑ گیا. میں نے آپ کو بتایا کچھ کوالٹیز ان میں ایسی تھی جو جہالت میں بھی اتنی اچھی کوالٹیز تھی کہ یہ لوگ کھانا کھلانے کو بہت زیادہ اپنے لیے ایک آنر سمجھتے تھے اور بے لوس ہو کے کھلاتے تھے. کسی غرض کی خاطر نہیں کھلاتے تھے کہ کوئی ہمیں بدلے میں آپ کچھ دے، بلکہ بے لوس کھلاتے تھے. اور کوئی کھانا نہ کھائے ان کے گھر سے تو اس میں اپنی بہت ذلت سمجھتے تھے. تو کہنے لگا کہ مجھے بہت یہ ہوا کہ میرے تو بڑی رسوائی ہو جائے گی، اس لیے میں نے ان کی خاطر یہ کلمہ کہہ دیا. تو اب ابی بن خلف نے کہا کہ میں تیری ایسی باتوں کو میں نہیں مانتا جب تک تو جا کے نعوذ باللہ استغفر اللہ ان کے منہ پہ نہ تھوک دے. اور یہ ایسا بدنصیب انسان تھا کہ دوست کے کہنے سے اس نے اس گستاخی پر بھی آمادہ ہو گیا اور گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے
اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. استغفر اللہ. اور اس نے جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کے پر تھوکا. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان دونوں کو ذلیل کیا. غزوہ بدر میں یہ دونوں ہی مارے گئے تھے. تو دیکھو ایک دوست نے دوست کو کہاں پہنچا دیا. دیکھ رہے ہیں آپ, ایک انسان کی دوستی انسان کو کہاں تک لے جا سکتی ہے. تو قیامت کے دن ایسے دوستوں کی دوستی پر روئیں گے کہ ہائے ہم نے کیوں اس کو دوست بنا دیا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یہ بخاری کی حدیث ہے, کہ ہر انسان اپنے دوست کے دین اور طریقے پر چلا کرتا ہے. اس لیے دوست بنانے سے پہلے خوب غور کر لیا کرو کہ کس کو دوست بنا رہے ہو. خوب جان لو, خوب جانچ پڑتال کر لو کہ کس کو آپ دوست بنا رہے ہو. کیونکہ ان دا اینڈ ہوتا یہ ہے کہ آپ اپنے دوست کا انفلوئنس قبول کر لیتے ہیں. جتنا بھی آپ کہہ لینا کہ نہیں میں نہیں کچھ کرتی, میں نہیں کسی سے اثر لیتی, ایسی بات نہیں ہے. ہر انسان اپنے دوست سے کچھ نہ کچھ ضرور اثر لیتا ہے. اس کی صحبت کا, کمپنی کا اس پہ اثر پڑتا ہے. چھاپ ہوتی ہے دوستوں کے اعمال کی اس کے عمل پہ, اس کے اثرات ہوتے ہیں, ایفیکٹس ہوتے ہیں انسان پہ. اور اب آپ دیکھیں, خود ہی سوچیں, یا تو دوست کا طریقہ اپنا سکتا ہے یا پھر رسول کا طریقہ. اب جس کو دوست کا طریقہ پیارا ہے اس کو پھر رسول کا طریقہ چھوڑنا پڑے گا. اور اگر رسول کے طریقے پہ آتا ہے تو دوست کو چھوڑنا پڑے گا. اب دوست کو وہ چھوڑنا نہیں چاہتا, دوستیاں یاریاں پرانی ہیں, وہ دوست کو نہیں چھوڑ سکتا, تو کہتا رسول کے طریقے کو چھوڑ دیتا ہوں. دوست نہیں چھوڑے جاتے. اسی لیے حشر کے میدان میں لوگ غم کی شدت سے بے حال ہوں گے, ساتھ ہاتھوں کو کاٹیں گے اور ان کی آوازیں چیخوں کی صورت میں نکلیں گی. کہیں گے اتنے دکھ سے, کہیں گے کہ اللہ میں نے کیوں اس کو اپنا دوست بنا لیا, ہائے کاش میں نہ بناتا, ہائے میری شامت کیوں میں نے اس کو بنایا, اسی نے مجھے اس راستے پر لگایا تھا. دعائے قنوت میں بھی آپ کہتے ہیں نا, وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ. نترکو مَن يَفْجُرُكَ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ ہم اسے چھوڑ دیں گے جو تیرا نافرمان ہو, جو تیرا گناہ گار ہو, جو فاجر ہے. اللہ ہم اس کو چھوڑ دیں گے. روز کہتے ہیں, دعائے قنوت پڑھتے ہیں, کہتے ہیں پتہ ہے نہیں ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. تو یہ دوستیاں اتنی اہم چیز ہیں, اس کے ایفیکٹ صرف دنیا تک نہیں ہے, اس کے ایفیکٹس آخرت میں بھی ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے ان چیخوں میں دکھایا ہے کہ لوگ اپنے دوستوں کے بارے میں صحیح فیصلہ کریں, کس کو دوست بنانا اور کس کو نہیں بنانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نہ دوستی رکھنا مگر مومن کے ساتھ, اور تیرا کھانا متقی کے سوا کوئی نہ کھائے. یعنی جب دعوتیں بھی کرنے لگو نا تو متقی لوگوں کو بلاؤ, اللہ سے ڈرنے والوں کو بلاؤ. کیوں؟ آپ ایک کمپنی میں وہ لوگ بیٹھیں گے تو آپ کے پر بھی اثر ہوگا. اور اگر آپ صرف کانٹیکٹس بنانے کے لیے فاسقوں فاجروں کی دعوتیں کرتے رہتے ہیں تو پھر سوچ لیں کہ آپ کے پر کیا اثرات پڑیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نیک ہم نشین, جو نیک دوست ہے نا اور برا دوست ہے, ان کی مثال کیسے ہے؟ جیسے مشک والا. مشک ایک خوشبو ہوتی ہے نا, پرفیوم سمجھ لیں, پرفیوم بیچنے والا, اور دوسرا لوہار کی بھٹی میں پھونک مارنے والا. مشک والا یا تو مشک کا عطیہ دے دے گا یا تو آپ کو تحفے میں وہ پرفیوم دے دے گا. اب آپ اس کے دوست ہیں تو آپ کی دوستی ایک خوشبو بیچنے والے کے ساتھ ہے, یا وہ اس سے, یا تم اس سے مشک خرید لو گے, ظاہر اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں, کسی دن دل چاہے گا آپ مشک خرید لیں, ورنہ تم کو اس سے پاکیزگہ خوشبو تو بہرحال آئے گی. اب ظاہر آپ ساتھ بیٹھیں گے, جیسے آپ کسی چین سموکر کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں, کچھ دیر میں آپ کے ساتھ آپ کے اندر سے بھی اسمیل آنے لگتی ہے نا. جن کے گھروں میں کوئی سموکر ہوتے ہیں تو ان کے گھر میں ہی وہ اسمیل پھیلی ہوتی ہے, سب چیزوں میں سے آ رہی ہوتی ہے. تو جب آپ ایسے کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ کے اندر بھی ویسی اسمیل آنے لگتی ہے. خوشبو بیچنے والے کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ کچھ بھی نہ کریں گے تو خوشبو آپ میں سے آنے لگی. اور جو لوہار کی بھٹی والا ہے وہ تمہارے کپڑے جلائے گا, ورنہ تم کو اس سے بہرحال ناگوار بدبو تو آئے گی. اب بھٹی بھونکنے والے کے ساتھ آپ بیٹھ جائیں تو ظاہر ہے وہ ایک, جیسے میں نے آپ کو اسموکر کی بات بتائی, تو اسمیل تو آنے ہی لگے گی اگر وہ کپڑے نہیں بھی جلائے تو.
تو اس لیے دوستوں کے بارے میں انسان کو بہت جانچ پھٹکنا چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن اس دوستی پر وہ بہت ہی نادم ہوگا کہ یہ انسان کو ہلاکت کے گڑھے میں ڈال دے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔